حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، مدینے کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح درود و سلام ہو آقا نامدار، فراہ کے تاجدار حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ حاضرین محترم، آج کا یہ مبارک دن، یہ مبارک محفل حضرت بندہ کی میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے بحریام کے موقع کی محفل ہے، اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند ایسی باتیں رکھنا چاہوں گا جو دور حاضر میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کو وسیلے کے ذریعے سے پہنچو، اللہ تک وسیلے کے ذریعے سے پہنچو۔ دور حاضر میں قوم مہدویہ، یعنی کہ ہم مہدوی الحمدللہ اہل قرآن ہیں، الحمدللہ اہل حدیث ہیں، الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے، الحمدللہ اہل عقیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس عمل کی کمی ہو گئی ہے۔ ہم اہل عمل اب جیسے کہ پہلے رہے تھے ویسے ہمارے پاس اب جو ہے سو عمل کرنے والے باقی نہیں رہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں، اس کے دو سبب ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل قرآن ہونے کے باوجود قرآن کی ہی آیت کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہم وسیلے کے قائل نہیں رہے ہیں، اور ہمارے پاس ہمارے اس نئے دور میں، دور حاضر میں بچوں کو مرید کرانا جو ہے سو بند کر دیا گیا ہے۔ بچے جوان ہو جاتے ہیں، نکاح کا موقع ہو جاتا ہے، ایسے عالم میں، ایسے وقت میں مرشد کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بچہ ابھی تک مرید نہیں ہوا۔ یہ بہت کمی ہے ہمارے پاس کہ جب تک مرید نہیں کیا جائے گا دین اسلام میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کا فیض اس کو نہیں مل سکے گا۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ کمزوریاں آ گئی ہیں، چاہے وہ ایمان کی ہو، عمل کی ہو، عقیدے کی ہو، تو اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم وسیلہ بنانا چھوڑ دیے ہیں، وسیلے کو جو اختیار نہیں کر رہے ہیں، اپنے اپنے مرشدین کو چن نہیں رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلی وجہ۔ دوسری وجہ جو ہے، وسیلہ اگر بنا بھی لیتے ہیں، مرید اگر ہو بھی جاتے ہیں، تو مرید کہیں اور ہوتا ہے، مرشد کہیں اور ہوتا ہے، ایک وقتیہ طور پر مرید ہو جاتے ہیں، لیکن پھر نہ مرشد سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کوئی ربط ہوتا ہے۔ بہت اگر کوئی کام کر لیتے ہیں تو وہ ہے لیلۃ القدر کی نماز مرشد کے پیچھے آ کے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مرشد کہیں اور، مرید کہیں اور۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ چھو کے نکل جانے کا کام ہمارے پاس نہیں ہوتا، بلکہ ہونا ہے تو ہو کے رہنے کا کام ہے۔ صحبت صادقین میں رہنا ہمارے پاس ایک زبردست فریضہ ہے، اس فریضے کے اوپر عمل ہونا ہمارے پاس ضروری ہے۔ صرف مرید ہو کر جو ہے سو مرشد سے جو ہے سو صرف ایک رابطہ پیدا کر کر دور ہو جانا، یہ کوئی جو ہے سو کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال ہمارے میں جب آئے گا جب ہم مرید ہونے کے ساتھ ساتھ صحبت کو اختیار کریں، اور اس صحبت کے اندر ہم
کر کے دنیا کو اختیار کریں گے، ذکر اللہ کی تعلیم حاصل کریں گے، طلب دیدار خدا کی تعلیم حاصل کریں گے، توکل کی تعلیم حاصل کریں گے، عزلت القلب کی تعلیم حاصل کریں گے، ہجرت کیا ہوتی ہے، عشر کیا ہوتا ہے، تمام فرائض نبوت اور فرائض ولایت کی تعلیم حاصل کریں گے۔ یہی وجہ ہے یہ دو جو وجوہات ہیں کہ ایک تو مرید نہیں ہوتے ہیں اور مرید ہو جاتے ہیں تو مرشد سے دور ہوتے ہیں، یہی وجوہات ہیں کہ یہ دو چیزیں نہیں ہونے کی وجہ سے آج نوجوان طبقہ پریشان ہے، غیر قوم سے جو ہے سو زخم پہ زخم لے رہا ہے اور عقیدے برباد ہو رہے ہیں، مذہب سے دور ہو رہے ہیں، مرتد ہو جا رہے ہیں۔ یہی دو چیزوں کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں ہم جو ہے سو تھام لے، مکمل طور پر جو ہے سو اس کے پر باعمل ہو جائیں، مرشد کا دامن تھامے، ایسا تھامے کہ مرشد سے ہر چیز سیکھے باضابطہ، جیسا ایک مرشد ایک ایک کام کر سکتا ہے، جس طریقے سے امامت کرتا ہے، نماز جنازہ پڑھاتا ہے، مردے کو دفن کرتا ہے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی کام ہو سکتے ہیں، ہر مہدوی ویسا ہی عمل کرنا چاہیے کہ مرشد کے بجائے اگر مرشد نہ ہو، مرشد سے اجازت لے کر وہ ہر کام کر سکے، ایسا ایک ہر مہدوی کو ہونا چاہیے۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے، اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ مرشد کے ساتھ، مرشد سے مرید ہونے کے بعد مرشد کی صحبت صحیح طور پر اختیار کر سکے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے سامنے اعلان کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں نبی اللہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، جو ایمان لائے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ لہٰذا جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ فوراً ایمان لائے۔ کیسا ایمان لائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے، بیعت کرنے کے بعد پھر اپنے گاؤں میں نہیں چلے گئے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو بالکلیہ طور پر اختیار کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ چند تو ایسے ہو گئے جو اہل صفہ بن گئے، ایک چبوترے کو اختیار کر لیا، اپنی ساری زندگی اس چبوترے کے لیے اور دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہم کو بتلایا ہے، جو تعلیمات ہم کو بتلائی ہے، جو عمل ہم کو بتلایا ہے، آج ویسا ہی عمل کرنے کی ہمارے لیے جو بہت سخت ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام ولایت مصطفیٰ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بھی صرف جو ہے سو لوگوں کو مرید کیا اور چھوڑ دیا، ایسے نہیں، بلکہ جو لوگ چھوٹ گئے آپ نے فرمایا کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، جو دور ہو گیا صحبت سے وہ برباد ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بھی جو بھی گیا اور بیعت کی تو اس نے صحبت ایسی اختیار کی کہ تازیست اپنی پوری زندگی جو ہے سو مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں وقف کر دی۔ کیا آپ نے حضرت بندگی میاں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا؟ کیا بندگی میاں شاہد النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا کہ بٹن میں مہدی موعود علیہ السلام سے صرف نظر سے نظر ملتی ہے اور اس کے بعد سے جو صحبت اختیار کی ہے تو مہدی موعود علیہ السلام کی وصال کے بعد تک جو آپ ساتھ رہے؟ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ یا تو ایک جو ہے سو خود مختار، ایک پہلوان قسم کے، ایک جاباز قسم کے جو سو انسان تھے اور بغاوت کر دیے صرف اور صرف دنیا کی اور دولت کے لیے، لیکن جب مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ اخراج بدر کہلائے، آپ بدعتوں کو کاٹنے والے بن گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ مہدی موعود علیہ السلام کی جو صحبت میں آپ نے اپنی زندگی دے دی۔ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک زبردست ملک کے جو بادشاہ تھے، اتنی ساری آپ کے پاس دولت تھی، لیکن ساری دولتیں ہونے کے باوجود کیونکہ مومن دنیا سے جو ہے سو تشفی نہیں پا سکتا بلکہ صرف اور صرف اللہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے، رحمت خداوندی سے جو سو اس کو جو سو دلوں کو اس کی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی ساری دولت ہونے کے باوجود، بادشاہت ہونے کے باوجود ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کو پانے کے لیے ایک صحیح مرشد کامل کی تلاش میں نکل گئے اور ان کی پیاس بھی جبھی بجھی جب مہدی موعود علیہ السلام جو سو آپ کو ملے اور پھر آپ نے بھی مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ اپنی ساری زندگی دے دی۔ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے کہ ایک جو ہے سو بادشاہ کے، ایک کافر بادشاہ کے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن آپ کی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں آپ آ گئے اور مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں آپ نے بھی اپنی ساری زندگی دے دی۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے اور بھی صحابیاں ہیں جنہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ اپنی ساری زندگی دے دی ہے۔ یہ چیز ہم کو کیا بتلاتی ہے کہ جب مرشد کا جو سو دامن تھامو تو مکمل طور پر تھامو اور ایسا تھامو کہ اس سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل ہو جائے، ایسا نہ تھامو کہ جو سو مرشد کہیں اور ہو، آپ کہیں اور ہو، آپ جو سو بے فیض رہ جائیں تو پھر آخرت میں آپ جو سو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور مہدی کو کیا دکھائیں گے۔
میں آپ تمام سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رسول اور مہدی کے واسطے اپنے آپ کو ایک صحیح مرشد کے حوالے کیجیے اور ایسے حوالے کیجیے کہ اس سے آپ کو فیض حاصل ہو جائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں جب تک جو ہے زندہ رکھے, ایک صحیح با ایمان اور با عقیدہ مہدوی بنا کر ہم کو زندہ رکھے, اور ہمارے تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے اور آخرت میں ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.